بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سدا بہار اسلام دین کے بعد سے مخاطب ہوں۔ میرا چینل دیکھیے، دکھائیے، لائک شیئر کے سبسکرائب کیجیے، گھنٹی بجائیے۔ بات چل رہی تھی قرآن خوانی کے بارے میں۔ آپ سوچئے اگر عالمی لوگ قرآن خوانی کے بارے میں الٹ پلٹ بولیں گے تو یہ فروغ کیسے پائے گا؟ قرآن خوانی اصال ثواب، قرآن پڑھ کے اصال ثواب کرنا بہت بڑا بات ہے، بہت بڑا بات ہے۔ سب بات میں دنیا میں اختلاف ہے، لیکن قرآن پڑھ کے اصال ثواب کرنے پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے نا جمیل بھائی؟ قرآن پڑھ کے اپنے ماں باپ کو اصال ثواب کرنا چاہیے۔ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ 500 مرتبہ قرآن پڑھے۔ ان کا عادت تھا کہ ایک پارہ روز پڑھ لیتے تھے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ سارا کام کرتے ہوئے ایک پارہ قرآن روز پڑھے۔ ایک آیت پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ جو لوگ فری لوگ ہو گئے، اب آپ سوچئے باپ مرے تیرا قرآن پڑھے ہم، تو اس سے کتنا خراب اثر ہے کہ لوگ اپنا ایک پارہ پڑھے گھر میں پڑھ لیے، بچہ لوگ کو نہیں بلائیں گے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہر گھر میں ہر مہینہ ایک قرآن خوانی ہونا چاہیے۔ ہم نے پہلے کرایا تھا، کورونا کی وجہ سے روک دیا تھا، ہر مہینہ قرآن خوانی کرا رہے تھے۔ قرآن خوانی میں بچے لوگ آئے گا، ان کو اچھا سے اچھا شیرنی کھلائیے، ان کو اچھا سے اچھا نذرانہ دیجیے۔ مولوی صاحب کے علاوہ بھی ان کے ہاتھ میں دیجیے، کپڑا آئرن کرنا ہے، موبائل ریچارج کرنا ہے، تاکہ بستی کا جو کھیلتا ہوا بچہ لوگ کو جذبہ ہو کہ ان کے ساتھ مل کے قرآن پڑھیں گے تو پیسہ بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا۔ اس لیے قرآن کو فروغ دینا بہت ضروری ہے، اور اس میں کوئی بات کرنے کا ٹائم بہت سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے۔ قرآن خوانی کون کرے گا؟ جس کے پاس پیسہ ہوگا کوئی نہ کرائے گا۔ اور جب قرآن خوانی جب وہ کرائے گا تو بزنس مین ہے، تو اس کا آدمی آئے گا بھی، موبائل میں بات بھی کرے گا، وہ کیسے بیٹھے گا؟ تو اگر ان لوگ پر طنز ماریے گا کہ گھر میں بچہ لوگ قرآن پڑھ رہا ہے اور گھر کا آدمی لوگ موبائل دیکھ رہا ہے، بزنس کا بات کر رہا ہے، تو آدمی قرآن خوانی کرائے گا؟ آدمی سمجھے گا کہ کیا نام ہے تو بے حرمتی ہو رہا ہے۔ سوچ سمجھ کے بات کیجیے۔ قرآن پڑھنے جو بچہ، کچھ لوگ بولتے ہیں اتنا جلدی پڑھ لیا۔ ارے بھائی، آپ پڑھتے ہو تو آپ کو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے، آپ کبھی کبھی پڑھتے ہو، بچہ لوگ روز پڑھتا ہے۔ تو جو روز قرآن پڑھتا ہے وہ 10 سے 15 منٹ ایک پارہ پڑھ لیتا ہے، نہیں پڑھ جمیل بھائی؟ روز پڑھنے والا 10 سے 15 منٹ میں ایک قرآن ایک پارہ پڑھ لیتا ہے۔ تب آپ سوچئے بچہ لوگ کا پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ اسی لیے جو بھی بات کرے آدمی سوچ سمجھ کے کرے۔ جو لوگ پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، بچہ لوگ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اب ان گھر والوں پر طنز کرتے ہیں کہ گھر والے نہیں بیٹھتے۔ ارے گھر والے جب بیٹھ کے اپنا پڑھ لیں گے تو آپ کو بلانے کا ضرورت کیا ہے؟ آپ کو ضرورت کیا ہے؟ گھر والے تو پڑھ ہی رہے ہیں۔ بچوں کو بلایا جاتا ہے، گھر میں ایک فنکشن کی طرح ہو جاتا ہے، قرآن خوانی ہو رہا ہے۔ اسی لیے عالم ہوں چاہے جو بھی ہوں، سب کا ساتھ شیطان ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے بات کیجئے، ہر بات کا اچھا نتیجہ نکالیے۔ آپ سب کا حدیث ہے کہ ہر بات کا، اور بچہ لوگ جو پڑھتا ہے، آپ اپنا پاس پڑھ کے اسٹاک کر لیا، ایک پارہ جوڑ دیجئے، تو بچہ لوگ بھی تو مدرسہ میں قرآن پڑھتے رہتا ہے، وہ لوگ بھی جوڑ دیتا ہے۔ وہ لوگ کو بہت جگہ پڑھنا ہوتا ہے، تو وہ لوگ پڑھا ہوا آدمی جوڑ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ سب تنقید کرے، بڑا جلدی پڑھ کے چلا گیا، بڑا جلدی پڑھ دیس۔ یہ سب بات سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، اور قرآن، حدیث اور اسلام کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے۔ کب آپ اپنا پیر کا پکڑ میں آ جائیں گے، کب آپ اللہ رسول کے پکڑ میں آ جائیں گے، کب آپ دین سے خارج ہو جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس لیے کچھ بزرگوں نے کہا کہ اپنا بیت کو بھی دہرانا چاہیے، میں نے اپنا پیر صاحب کو یاد کر کے پیر صاحب کا مزار پہ جا کے بولنا چاہیے، بابا میں پھر آپ سے مرید ہوتا ہوں، کلمہ توحید پڑھتا ہوں۔ ہر ٹائم کلمہ توحید پڑھنا ہے، کلمہ توحید، کلمہ اسلام، کلمہ طیب، سب ایک ہی چیز ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور آپ صلی اللہ کے رسول ہے۔ تو اس کا تو آپ کو صبح شام کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کب ایمان سے خارج ہو جائے گا، کب وعلیکم السلام، کب کون سا غلط سلط بات زبان سے نکل گیا۔ تو قرآن کو فروغ دینے سے یہ فائدہ ہوگا، اور بچہ لوگ کو اچھا کھلانے سے، اچھا مٹھائی دینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ بستی کا جو بچہ لوگ ادھر ادھر گھومتا ہے، اس لالچ میں آ کے قرآن پڑھنے لگے گا، اور قرآن خوانی کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن خوانی کو فروغ دیجیے،
اور الٹا پلٹا مت بولیے، باپ مرے تیرا قرآن پڑھے ہم۔ آج جس سے گھر میں قرآن خوانی ہو رہا ہے، گھر کے لوگ گھوم پھر رہے ہیں، ارے بابا گھر کا لوگ تو اپنا فاتحہ خود کرتا ہی ہے، ہم لوگ اپنا فاتحہ خود کرتے ہیں؟ نہیں کرتے فاتحہ۔ تو جس میں سوچئے کہ اسلام کو فروغ ہو، آدمی کا دل دکھی، کسی کو سمجھانا بھی ہے تو بڑی پیار سے سمجھانا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی گناہ میں، یہ بھی مولانا کہہ رہا تھا، کیا نام ہے، طارق، کہ طارق جتنا بھی گناہوں میں ڈوب جائے اس کا اللہ اسے کسی لمحہ بھی معاف کر دے گا۔ تب آپ سوچئے، بڑکا مولانا کا نام لے کے وہ بولے کہ میں جتنا بھی اتنا مولوی ہونے کے بعد پھر میں اگر گناہوں میں ڈوب جاؤں تو میرا مولا مجھے معاف کرنے والا ہے۔ تو مولا تو معاف کرنے والا ہے ہی ہے، 70 ماں کی طرح پیار کرتا ہے۔ جس دن وہ توبہ کرے گا دودھ میں دھل جائے گا، لیکن آپ کی شکوہ شکایت کا کیا ہوگا؟ آپ غیبت، شکوہ شکایت بہت خراب چیز ہے اور اس کا بہت پکڑ ہے، اسی لیے ہر بات کا اچھا نتیجہ نکالیے، اور کسی کو سمجھانا ہے تو بہت پیار محبت سے سمجھائیے۔ ایسا بولے باپ مرے تیرا قرآن پڑھے ہم تو آدمی لوگ قرآن پڑھانے ہی چھوڑوا دے گا، اور چھوڑا دیس کتنے لوگوں نے۔ اسی لیے نہیں، میرا باپ مرا تو میں نے بھی فاتحہ پڑھا، میری ماں نے بھی پڑھا، میری بیوی بچوں نے بھی پڑھا، اس کے بعد بھی بلایا گیا بچوں کو ایک فنکشن کی طرح سے کہ لوگ جانیں کہ میں نے اپنے باپ کے نام سے صالح ثواب کیا۔ اس لیے محبت ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، تقوی اور پرہیزگاری کو بھی ظاہر کرنا ہے تاکہ لوگوں میں یہ بات پھیلے کہ وہ بھی اپنا باپ ماں کا قرآن خوانی کروائیں۔ قرآن کو خوب فروغ دینا ہے، قرآن کو 19,000 زبان میں اسلام پھیلانا ہے۔ عرب والوں کا مادری زبان قرآن ہے، اسی لیے وہ لوگ اپنا قرآن خوب سمجھتا ہے، اسی لیے قرآن کو 19,000 زبان میں ترجمہ کے ساتھ پھیلانا ہے۔ دین کا کام کچھ ہوا نہیں، سب پیدائشی مسلمان ہیں۔ ایک جین العابدین سے اتنا سید ہو گیا، سب ماں کا پیٹ سے مسلمان پیدا ہوا۔ ہم نے پڑھا، رانی نے کہا اور کلمہ پڑھایا منشی رامو لال کو، اس کے علاوہ اور ہم نے سنا نہیں۔ جس کا پیٹ درد اچھا ہوگا وہ اسلام میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ اپنے اخلاق سے اپنے ہی لوگ بگڑ نہیں جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ 72 فرقہ ہوگا تو ہوگا، ایسا تھوڑی ہے سب جہنمی ہو جائے گا۔ ہر فرقہ میں جنتی ہے جو فسادی نہیں ہے، فسادی کا ٹھکانہ جہنم میں۔ قرآن کسی بزرگ کا قول نہیں ہے۔ جو بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، الحمدللہ ہم تو بہت سا واقعہ پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ جو بولا وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام لینے والوں کو سمجھو، واحد کلام یا اللہ، وہ کہیں چل جائے گا جہنم میں؟ تو اللہ کا نام لینے والا کبھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی وہ کبھی جہنم میں جائے۔ اپنے گریباں میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ ہم اللہ والے ہیں کہ نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے بہت پیار محبت سے جیے، آپس میں شادی بیاہ کیجئے، محبت قائم کیجئے، اللہ کے نام پر متحد ہو جائیے، کیونکہ اہل کتاب سے بھی شادی ہے، ان لوگ کا بھی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ اہل کتاب سے بھی شادی بیاہ جائز ہے، اسی لیے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اکٹھا ہوں گے، پھر جس کو اچھا لگے گا۔ نماز جیسے پڑھا ویسے مسلمان ہو گیا، اور نماز بہت سخت عبادت ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی اسلام پر ہے۔ جب نماز پڑھے گا تبھی مسلمان ہوگا، اسی لیے اہل کتاب بھی سب اسلام پر ہے، آدم علیہ السلام کا سب اولاد سب اسلام پر ہے۔ مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے سے آپ مسلمان ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ پڑھتے نہیں نماز مسلمان کیسے ہو؟ کیا گوشت کے کھانے سے مسلمان ہو گیا نا جبیل بھائی؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ کم سے کم 2 رکعت نماز 1 لائن قرآن ضرور پڑھ لیا کرو۔